صفیں درست کر لیں، صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ خواتین بھی اپنی صفیں درست فرما لیں، اپنے قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا ملا لیں۔ جن حضرات کے پاس موبائل ہے وہ اپنے موبائل بند کر لیں۔ دیکھیے نماز شروع ہو رہی ہے، تکبیر تحریمہ ہوگی، اس کے بعد آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے رفع الیدین کرتے ہوئے، دعائے ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد تکبیر زوائد 7 مرتبہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد سورہ اعلیٰ کی قرات ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد تکبیر اولیٰ ایک بار اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت مکمل طریقے سے بدلنے کے بعد 5 مرتبہ تکبیر زوائد کہی جائیں گی، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورہ غاشیہ کی تلاوت ہوگی۔ اس طریقے سے انشاءاللہ نماز مکمل ہوگی۔ اور آپ تمام حضرات نماز کے بعد خطبہ ضرور سن کر جائیں، کیونکہ نماز دوگانہ بھی سنت ہے اور خطبہ دینا اور سننا بھی سنت ہے۔ اگر آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا اور ایک کو مردہ کر دیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میرا تجربہ ہے، کچھ لوگ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے یا عیدگاہ سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ قربانی میں عجلت کرتے ہیں۔ اللہ دلوں کی بات خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ خطبہ ضرور سن کر جائیں، اور خطبہ بہت مختصر اور اختصار کے ساتھ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اپنی قربانی کریں۔ اللہ اکبر۔ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اللهم الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر آمين الله ربنا اللهم الله أكبر اللهم اغفر لي الله أكبر الله أكبر تحية لله الصلوات والسلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال تعالى في موضع آخر: رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: وَلِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کا شکر ہے، ہم نے 2 گانا نماز سنت کے مطابق ادا کی. اللہ ہماری حسنات کو، نمازوں کو قبول فرمائے. اور اس کے بعد اب خطبے کی ابتدا ہو رہی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج وہ دن ہمیں نصیب ہو گیا جس دن کے لیے ہم کافی دنوں سے شدت سے منتظر تھے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس مصلی ابراہیمی پر کھڑے ہو کر کے اور مسجد اہل حدیث محمدی رستم نگر سہس پور میں کہ رب العالمین تو عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عید کی خوشیوں سے مالا مال فرما. دیکھیے، ایک خوشی ہماری یہ ہو گئی، دوسری خوشی خطبے کی ہے، اور تیسری خوشی اس وقت ہوگی کہ میں آپ کا چونکہ مہمان ہوں، آپ کا امام ہوں، اور میں نے اپنی خوشی اور اپنے بچوں کی خوشی آپ کے حوالے کی، تو اب میری خوشی کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ یہاں پر عید کا نذرانہ وغیرہ پیش کرتے جائیں. اللہ ہماری حسنات کو قبول فرمائے. میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے پارہ نمبر 17 سورۃ الحج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ہرگز تمہارے گوشت اور تمہارے خون مجھے نہیں پہنچتے ہیں، مجھے تمہارے دلوں کی صفائی پہنچتی ہے. ایک دوسری آیت پارہ نمبر 23 سورہ صافات سے ہم نے تلاوت کی، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور پھر اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے کیا جواب دیا وہ ذرا غور سے فرمائیں، غور سے سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا جانتی ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جن کو خلیل کہا گیا. ایک عرصے دراز تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، لا ولد تھے، اور اولاد کی ضرورت سب کو ہوتی ہے. جن کے اولاد نہیں ہے ان سے آپ پوچھیے حقیقت اولاد کی. اللہ جس کو تو اولاد دے نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو اب تک لا ولد ہیں اللہ انہیں بھی اولاد سے مالا مال فرما دے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر اللہ کے خلیل نے دعا فرمائی، بڑھاپے کی عمر ہے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک صالح نیک دیندار بیٹا عطا فرما دے۔ دیکھیے بیٹوں کی بھی سب کو خواہش ہوتی ہے، حالانکہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی آئے گھر میں تو رحمت ہے، اور جس گھر میں رحمت نہ ہو تو وہ معاملہ پھر بڑا ہی سنگین ہے۔ دولت کا ہونا بھی ضروری ہے اور رحمت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور دونوں چیزیں یہ بہت ضروری ہیں اور اہم ہیں، لیکن اللہ جسے بھی دے تو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم نے دنیا میں آنے سے پہلے اس چیز کی تمنا کی اور ان الفاظ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ رب کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ابراہیم میرے خلیل پریشان مت، ہم تجھے بڑھاپے میں ایک بہت ہی نیک بردبار دیندار بڑا مطیع فرما بردار ہونہار ایک بچہ دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا بچہ؟ اسماعیل۔ دنیا جانتی ہے نا اسماعیل کو، جو مینا کے میدان میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا بلا چونو چرا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بچے کے بارے میں نقشہ کھینچا کہ جب وہ دوڑنے کے لائق ہو گیا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، مفسرین نے، محدثین نے، علماء اسلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت تقریباً وہ 12-13 سال کے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، جس کو بڑھاپے میں ایک اولاد ملی ہو، وہ بھی لڑکا ملا ہو، اور پھر اللہ نے اس کی شہادت اور گواہی دی ہو قرآن میں کہ ہم بہت نیک صالح دیندار حسن و جمال کا پیکر آپ کو دیں گے۔ اس باپ سے پوچھو کتنی ممتا، کتنی محبت ہوگی اپنے اس بیٹے سے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ذات پر قربان جائیے، خلیل کا لفظ کوئی آسانی سے نہیں ملا، ہر نبی کو اللہ نے آزمایا، ہر نبی کو آزمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا، اور سب سے زیادہ آزمائشیں جو ہوئی جس پیغمبر کی وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ کبھی آتش نمرودی میں ڈالے گئے، کبھی ہجرت کے موقع پر آپ کی عزت اور عصمت کا امتحان ہوا، آزمائش ہوئی، آپ کی بیوی کو مصر میں قید کر لیا گیا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ کی اہلیہ کی حفاظت فرمائی۔ آتش نمرودی سے نجات ملی تو وہاں ہجرت کے موقع پر ایک بہت بڑی آزمائش ہو گئی، امتحان آ گیا پھر سے۔ اللہ اکبر، بی بی سارا اس وقت آپ کی جوزیت میں تھی، اتنی حسین و جمیل عورت اس وقت روئے زمین پر حضرت سارا کی طرح نہیں تھی کوئی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا ہی ظالم اور سفاک تھا، جب کسی خوبصورت حسینہ جمیلہ عورت لڑکی کو دیکھتا تو فوراً اس کو اپنے اہلکاروں سے غصب کرا لیتا، قید کرا لیتا، مقید کرا لیتا۔ بڑا امتحان کا وقت تھا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، رب، اے میرے رب، تو اب میری اور میری اہلیہ کی حفاظت فرمائے، اے اللہ تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ میری عزت کا سوال ہے، پیغمبر، شان نبوت، اور پھر پیغمبر کی اہلیہ، اللہ اکبر، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کارآمد ہوئی، اللہ نے آپ کو امتحان میں کامیاب رکھا، اور اس کے بعد پھر یہ بچہ پیدا ہوا بڑی دعاؤں تمناؤں کے بعد۔ کس سے؟ بی بی ہاجرہ سے۔
چونکہ بی بی سارہ کے ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہیں پر جس فرعون نے، جس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو قید کیا تھا، وہیں پر یہ ایک عورت بڑی نیک، پاک عصمت، پاک دامن، جو پیغمبر کی جوزیت میں آنے والی ہے، اللہ اکبر، وہاں سے وہ ان کو ملی، اور اس کے بعد حضرت سارہ کے مشورے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو پھر آزمائش ہو رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے ایک آزمائش یہ ہو گئی کہ ابھی شیر خوار بچہ ہے، کہا کہ جاؤ میرے خلیل، اس بچے کو اور اس کی ماں کو ایک بیابان جنگل میں، چٹیل میدان میں چھوڑ کر آؤ۔ اللہ اکبر، کہاں فلسطین ہے، کہاں مکہ ہے، سینکڑوں میل کی مسافت اور دوری، اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم آ گیا، آزمائش شروع ہو گئی، چلے گئے چھوڑنے، اور چھوڑ کر کے جب وہاں سے چلے تو بی بی ہاجرہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر، یہاں تو کوئی انسان نہیں رہتا، یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، آپ چٹیل بیابان میں، جنگل میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، آپ خاموش ہیں، خاموش ہیں پیغمبر، خاموش ہے، امتحان کی گھڑی ہے۔ تو بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر، کچھ تو زبان کو حرکت دیجیے، اپنے ہونٹوں کو ہلائیے، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تب خلیل اللہ نے کہا کہ ہاں بی بی ہاجرہ، اللہ کا حکم ہے۔ کہا تو جائیے، میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں غور سے تو وہ سنیں کہ ایک عورت کے ایمان کا ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ کہا جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے پیغمبر آپ جائیے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں۔ اور آپ ہٹ کر کے آئے، کوہ صفا پر چڑھ گئے، اللہ اکبر، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو پہاڑیاں ہیں، اور یہ وہ پہاڑیاں ہیں یادگار کے طور پر کہ جب حضرت ابراہیم وہاں سے ان کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے تھے، بچے کو شدت کی پیاس لگی تھی، جو کچھ بھی راشن وغیرہ ان کے پاس تھا کھانے کے بعد ختم ہو گیا، اور جب غذا ملنا بند ہو گئی تو پستان کا دودھ ختم ہو گیا، اللہ اکبر۔ بچہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بلکنے لگا، پیر ادھر ادھر ہلانے لگا، ماں تڑپ گئی، کیا کروں اس بیابان میدان میں، اس جنگل میں کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی کھانے پینے کی چیز نظر نہیں آتی، کہیں پانی نظر نہیں آتا۔ بچے کو چھوڑ کر کے کوئی صفا پر آتی ہیں، دیکھتی ہیں نظر دوڑا کر کے دور دور تک، کہیں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ دوڑتی ہوئی پھر مربع پر جاتی ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے پھر تلاش کرتی ہیں پانی، کہاں سے پانی آئے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ماں اپنے بچی کی اس محبت میں غرق ہو کر کے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگا رہی۔ یہ وہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اے دنیا کے حاجیوں، اگر تم کائنات کے ذرے ذرے سے یہاں پر آؤ گے میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے، اور تم نے اگر ہاجرہ کی چال چل کر نہیں دکھائی، کوئی صفا اور مروہ کے 7 چکر نہیں لگائے، تو مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کہ تم حاجی نہیں کہلاؤ گے۔ اللہ کو بی بی ہاجرہ کی وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس وقت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو کوئی صفا پر چڑھ کر یہ دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرے رب، میں اپنے بیوی بچے کو، اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس بیابان میدان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے بھروسے پر جا رہا ہوں۔
अल्लाह फलों से इनको रिज्क अता फरमाना, और इसलिए छोड़कर जा रहा हूं ताकि ये यहां नमाज कायम करें और तेरा शुक्रिया अदा करें। अल्लाह अकबर। पैगंबर की दुआ कबूल हो गई। जिब्राइल आ गए, दरिया रहमत जोश में आ गया, और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना वहां पर मारा। वहां से एक चश्मा उबला और बीबी हाजरा से कहा कि अपने बच्चे को पानी पिला। अल्लाह अकबर। निदा आ रही है ऊपर से कि अब परेशान मत हो बीबी हाजरा, परेशान मत हो, अपने बच्चे को पानी मिला। अब वो पानी इधर उधर जब फैलने लगा तो बीबी हाजरा चूंकि तनहा थी, परेशान हुई, तो उन्होंने अपनी इब्रानी जुबान में कहा जम जम, और आब माने पानी, यानी आबे जम जम, ए पानी तू ठहर जा ठहर जा ठहर जा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर बीबी हाजरा मेरा नहीं जानती और ये लफ्ज नहीं कहती इब्रानी जुबान में कि जम जम ठहर जा, आबे जम जम, ए पानी ठहर जा, तो जहां तक वो पानी जाता वो आबे जमजम का कुआं बन जाता। अल्लाह अकबर। लेकिन जितने हुदूद में वो कुआं है, जरा आप गौर फरमाएं कि आज तक, उस दौर से लेकर आज तक उस कुएं का पानी खत्म नहीं हो रहा है, और कयामत की सुबह तक खत्म नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और 70 किस्म के उसमें ऐसे प्रोटीन हैं, अल्लाह अकबर, के जो हमारी बीमारियों को दूर करते हैं। लेकिन इंसान या हाजी जो भी वहां से लाए, जो भी वो पानी जिसको मैसर हो पिए, तो वो इस नियत से पिए, जो भी बीमारी है, कि अल्लाह मैं ये आबे ज़मज़म पी रहा हूं, तेरे नबी का फरमान है कि शिफा मिलेगी और तूने इसमें शिफा रखी है, अल्लाह इस बीमारी से मुझे शिफा दे दे, तो यकीन जानो कि जरूर शिफा होगी। ये तासीर है उस पानी के अंदर। आइए चंद अल्फाज में मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी जिक्र कर दूं ताकि हमारा ईमान ताजा हो जाए। क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल ईमान यज़ीदु व यनकुस, ईमान घटता और बढ़ता है। हम सुनते तो हर साल हैं, और साल में एक बार ईद आती है, और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और हजरत इस्माइल का जो वाकया सुनाया जाता है, उनकी यादगार मनाई जाती है, ये इसीलिए कि ताकि हमारे ईमान में जिला आ जाए, हमारे ईमान तरोताजा हो जाए, जिंदा हो जाए, मुस्तहकम हो जाए, वरना कोई खास बात नहीं है ऐसी। तो हजरत इब्राहिम ने जो दुआ मांगी, कहा कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक साले फरमा बरदार लौटा अता फरमा दे, नेक औलाद अता फरमा दे। तो अल्लाह ने कहा फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, इब्राहिम हम तुमको एक बहुत ही फरमा बरदार, हलीम के माना होते हैं मुती और फरमा बरदार के, बुर्दबार के, बड़ा नेक हूं। अल्लाह अकबर। नेक सिफत, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबरी का ताज पहनने वाला है। अल्लाह अकबर। जब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलने फिरने के लायक हो गए, दौड़ने के कूदने के लायक हुए, फलम्मा बलगा माउसाया, जब अपने अब्बा के साथ दौड़ने चलने फिरने लगे, तो एक दिन ख्वाब होता है, फिर आजमाइश होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि इब्राहिम दुनिया में जो सबसे ज्यादा महबूब तेरे नजदीक चीज है वो मेरी राह में कुर्बान कर दे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि दुनिया में एक बाप के लिए इकलौती बाप से ज्यादा महबूब क्या चीज हो सकती है जी? या तो दौलत है या औलाद है, और औलाद के बाद दौलत है। सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अगर किसी इंसान को चीज महबूब होती है, प्यारी होती है, वो औलाद है। और फिर एक लड़का, अल्लाह अकबर, अल्लाह का हुक्म आ गया, खलील तैयार हो गए और अपने बेटे से, उस बुर्दबार होनार बेटे से कहते हैं, कहा इन्नी औरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। मेरे बेटे इस्माइल, अल्लाह का हुक्म आ गया है, ख्वाब में मैंने देखा है कि मैं तुझको ज़िबा कर रहा हूं, तेरे गले पर छुरी चला रहा हूं, बता तेरी क्या राय है? आलया अबतिफ अलमा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कैसा बुर्दबार मुती फरमाबरदार बेटा था।
بغیر چونو چرا، بغیر کسی جھجک کے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا ہے میرے ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بالکل تیار، آپ یہ کام کر گزریے، بے شک مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلما اسلم تلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین۔ اللہ نے سورہ صافات میں پارہ نمبر 23 میں کیسا نقشہ کھینچا ہے کہ بچے کو لے گئے مینا کے میدان میں، اور جس طریقے سے جانور کو لٹایا جاتا ہے پیشانی کے بائیں کربٹ پر، پیشانی کے بل، اس طریقے سے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میرا ایک مشورہ ہے، اے میرے ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے، تاکہ آپ جب میرے گلے پر چھری چلائیں تو کہیں آپ کی فطری محبت جوش میں نہ جائے اور آپ مجھے پھڑکتا چھوڑ دیں۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی۔ اللہ اکبر۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خدا تجھ کو ذبح کرتا ہوں اور خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیرات استاد گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، پہ تکمیل کر نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ زمین سہمی ہوئی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، دنیا کی سطح عرضی پر اس سے پہلے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا گیا۔ فرشتوں میں کوہرام تھا، اسماعیل ذبیح مینا کے میدان میں پیشانی پہ بل لیٹے ہوئے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ اپنا گھٹنا ٹیکے ہوئے ہیں، چھری کو چلا رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن چھری کام نہیں کر رہی ہے۔ بیٹا نیچے سے آواز دیتا ہے کہ ابا جان کیا بات ہے، اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے میرے ابا جان، کیا چھری الٹی تو نہیں چل رہی ہے؟ لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا، امتحان ہو گیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اوپر سے آواز آئی، اے ابراہیم بس کرو بس کرو، تمہارا امتحان ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے، سچ سے ہو گئے، بس کرو۔ اللہ نے وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور کہا اس کو ذبح کر دو، اب تم امتحان میں کامیاب ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی یادگار ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی، جس کو ہر سال عالم اسلام کے مسلمان بناتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک مناتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اللہ ہماری زندگیوں میں تو انقلاب پیدا فرما دے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور بی بی ہاجرہ اور سارہ جیسا ایمان ہم سب کو، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو نصیب فرما دے۔ اللہ ہم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں رب العالمین، آج اس دن اس قربانی سے زیادہ اچھا عمل تیرے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری قربانیوں کو قبول فرما لینا، رب کریم ہماری قربانیوں میں خلوص و للہیت عطا فرمانے، اے اللہ ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمانا، اے اللہ جو بھی عبادت چاہے وہ نماز کے ذریعے، قربانی کے ذریعے، اے اللہ صوم و صلات کے ذریعے یا خیرات کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، جس طریقے سے بھی ہم زبانی، بدنی، مالی عبادات کر رہے ہیں اور کر چکے، اللہ جملہ عبادات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، اللہ تو ان کو شفا کل شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عید میں موجود تھے اللہ آج وہ نہیں ہیں، تمام مومنین مومنات کی لفزشوں کو معاف فرما دے،
ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ان کی غیبی نصرت اور مدد فرما دے۔ اے اللہ جہاں پر بھی ہماری ماں بہن بیٹیاں ظالموں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں، دبی ہوئی ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کاملہ سے ان کو بری فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو طاقتور ہے، تو ظالموں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہم ان ظالموں کے مقابلے میں تجھے لاتے ہیں، اللہ تو ہماری نصرت اور مدد فرما دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہے عزت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔